مکمل نہیں ہوگا۔ محبت جو ہوتی ہے نا وہ جملوں اور لفظوں میں قید بھی نہیں کی جا سکتی، محبت جذبات میں ہوتی ہے۔ ادب جس کو ہم لفظ ادب کہتے ہیں نا، اس کی بھی عملی صورتیں نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ بڑی شفقت سے آپ کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر جا کے وہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا میں نے کس طرح کام نکالا اپنا۔ اس کی کوئی صورتیں بنانا ضروری نہیں ہوتا، ادب تو آپ کے دل میں ہے کہ آپ کسی کا اکرام کتنا زیادہ کرتے ہیں۔ ایک بزرگ ایک دفعہ ایک جگہ پہ فرمانے لگے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، دست بوسی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو مجھ سے لوگوں نے شکوہ کیا کہ فلاں آدمی سے آپ فلاں مرید سے پیار بھی زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ وہ آپ کے سامنے جھکتا ہو یا دست بوسی کرتا ہو۔ کہتے ہیں لوگوں میں شکوہ تھا تو میں نے ایک دن سب کے بیچ ہی پوچھ لیا، میں نے اسے کہا صاحب تم نے کبھی ہاتھ نہیں چومے؟ تو وہ رو پڑا، کہنے لگا حضور منہ اس قابل نہیں۔ فرمانے لگے اب اس ادب کو کیا صورت دیں گے، اس کی عملی کیفیت کیا ہوگی؟ لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کی کوئی خاص صورتیں ہوتی ہیں تو تبھی یہ ظاہر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تو ویسے ہی سمٹ کے رہتے ہیں، ان کے انداز کے اندر، ان کے لہجے کے اندر پیار ہوتا ہے۔ تو زندگی میں انداز، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ تلخ رہتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، فلانا محکمہ۔ آپ کسی بھی شعبے کے بارے میں لوگوں سے سوال کر کے پوچھیں پولیس والے کیسے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہوتے ہیں؟ بابڈا والے، ریلوے والے؟ چلے میں نے مولویوں پیروں کا سوال ویسے ہی نہیں کرنا آپ سے، وہ میں نے چھیڑنا ہی نہیں۔ تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ ہمارا رویہ کیا ہے، اور یہی انداز ہمارا، ایک تو یہ ہے کہ محکمے کے بارے میں، ایک ہمارا انداز ہے پورے علاقوں کے بارے میں۔ تو فلانے ضلع کا ہے، تو فلانے شہر کا ہے، تو فلانے علاقے کا، یہ سب بدگمانیاں ہیں، ان کا حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی کی برادری کا نام لے کے، قبیلے کا نام، صرف یہ ہے کہ لہجوں میں تلخی پیدا کر لی ہے، 2 4 5 باتیں سوچ کے ہم اپنے آپ کو بدگمان کر لیتے ہیں۔ اور میرے بھائی لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح کے ہمیں بتائے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا کوئی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ ذرا بندہ قریب ہو کے دیکھے نا، احترام سے دیکھے، تو یہ میرے نبی پاک کی امت ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ کیسے سوچ لیا کہ سارے لوگ ہی برے ہو گئے، اچھا بچا ہی کوئی نہیں؟ جب تک آپ اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں تھوڑا دل کو بڑا نہیں کرتے، تب تک آپ کے اندر محبت کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ اور یہ جو عنوان آج، جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، جو دن آج ہم منا رہے ہیں، یاد رکھنا یہ تو اتنی بڑی بات کر دی قرآن پاک نے، اتنی بڑی بات کر دی کہ صرف امت قرآن مجید کی اس آیت کے ترجمے کو کبھی سمجھ جاتی تو شاید حسنین کریمین کا نام آتا تو نظریں ہمیشہ خود بخود جھک جاتی، سیدہ پاک کا نام آتا، والا حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، تو 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ان سے بیعت تھے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا مفتی انہیں جانا جاتا تھا۔ تو ان کے کسی مرید نے کسی کے سامنے تعریف کر دی کہ میرے شیخ سب سے بڑے ہیں، تو اس نے بھی فوراً تنقید کی، کہنے لگا تمہارا طریقہ ہے، امام کو امام اعظم، مفتی کو مفتی اعظم، تم بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہو، میرے سوال کا جب جواب دیں گے جب ہی پتہ چلے گا نا۔ وہ حضرت کا مرید ساتھ لے آیا، بیٹھک میں بیٹھے تھے، اس نے آتے ہی سوال کیا، کہنے لگا جی آپ مفتی اعظم ہیں، میرا ایک سوال ہے، حضور نبی رحمت علیہ السلام کی شہزادیوں کے نام تو بتائیں۔ حضرت مفتی اعظم بیٹھک میں بیٹھے تھے، جو دروازہ گھر کی طرف کھلتا تھا اٹھے اور اندر تشریف لے گئے۔ اس نے فوراً تنقید کی، کہنے لگا تم تو کہتے تھے مفتی اعظم ہیں، انہیں تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، کتاب دیکھنے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شیخ تشریف لائے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، حضور کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، اس لیے کہ میرے والد نے مجھے سبق دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب آپ مزاج بنا لیتے ہیں محبت کا، آپ دیکھیے نا صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
اہل بیت نبوت کی خدمت کے لیے ہم ہر مہینے کچھ نذرانہ پیش کریں گے۔ اب اس کے پیچھے جو ان کا جذبہ ہے وہ کتنا قابل توجہ ہے کہ وہ نذرانہ لے کے آئے، اور انتخاب کس کا کیا؟ حضرت عباس کا۔ حضرت عباس حضور کے چچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہر مہینے ہم کچھ خدمت کریں گے، اور پیچھے شوق کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بڑا کچھ کیا ہے، ہم ایک لفظ کا بدلہ نہیں چکا سکتے، یہ نذرانہ پیش کریں گے۔ وہیں بیٹھے تھے صحابہ، اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، تبلیغ دین پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ کرم پر ہے، میں اس سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ او میرے دوستو ذرا اس آیت پر غور کرنا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، بس یہ جو میرے قرابت والے ہیں ان سے محبت کرتے رہنا، میری فاطمہ سے پیار کرنا، میرے حسنین سے محبت کرنا، ان کے لیے تمہارے دلوں میں جذبات حسن موجود ہوں۔ آج جو ہم طریقہ اپنائے ہوئے ہیں نا، سمجھتے ہیں صرف نعروں کا نام محبت ہے، یا وہ جو بڑے لوگ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بیان دیا تھا، صدر صاحب کا بیان آیا تھا کربلا کے موقع پر، تو وہ بیان اپنے پاس ہی رکھیں، اس بیان کی کیا ضرورت ہے؟ خالی بیان دیا تھا انہوں نے۔ وہ جو بندہ تھوڑا سا صاحب حیثیت ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے 5000 روپیہ دیا تھا نا، 5000 دیا میں نے بھی، دیکھ کے لیے علامہ صاحب کو پیش کیا، خطیب صاحب کو میرا بھی حصہ پڑ گیا۔ اور مذہبی لوگ اللہ ماشاءاللہ، امام علی مقام بچوں سمیت شہادت دے گئے، اور یہاں محرم کے مہینے میں سیزن لگتے ہیں، 15,000 کی تلاوت، 25,000 کی نعت، 40,000 کی تقریر، وہ ان کی شہادت جنہوں نے اور بیان کیا جا رہا ہے، اس پہ رویا جا رہا ہے، رلایا جا رہا ہے، اور خرید و فروخت کی جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ اقبال کہنے لگے اس پر بھی سوداگری کرتے ہو، اس پر بھی تم لے دے کا مظاہرہ کرتے ہو۔ عزیز دوستو، وہ جو خاص جذبات، آپ یقین کریں، میں معذرت کے ساتھ بات عرض کروں گا، وہ جو دیہاتی لوگ تھے، دیسی لوگ، پرانے لوگ تھے، ان کا جو پیار کا انداز تھا وہ تھوڑا خالص تھا، اس میں تھوڑی محبت تھی، اس میں تھوڑا جذبہ تھا۔ ہمارے گھر میں بہترین چاول کبھی کبھی آیا کرتے تھے، اتنی وسعت ہی نہیں تھی، طاقت ہی نہیں تھی، بڑی عید پہ ابا جی بڑے بہترین چاول لائے، عید کا موقع ہے، ایک دفعہ عید والے دن پکے، دوسرے تیسرے دن پھر چاول پکے، تو والد صاحب اماں جی سے کہنے لگے کہ وہ چاول کدھر ہیں جو میں عید پہ لایا تھا، کہاں گئے وہ چاول، یہ دوسرے کیوں پکا لیے پھر سے؟ تو اماں جی فرمانے لگی وہ چاول بڑے چنگے سن، میں ذرا سنبھال چھڑے نے، 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاواں گے۔ اس سادگی میں مجھے وہ کہتی ہر 10 محرم کو کہ جانا میں نے ذرا ٹھوٹیاں لے آ کے دے، تو سائیکل چلا کے جانا پڑتا تھا، 3 کلومیٹر، گرمی ہوتی تھی، پسینہ آتا تھا، تو میں نے پھر جان چھڑانی شروع کی۔ میں نے والدہ سے کہا، میں کہ اماں جی میں پوچھیا استاداں نو ختم پرات وچ بھی ہو جاتا ہے، میں نے ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں جس برتن میں پکایا اس میں بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ عید پہ گوشت جاتا ہے، گوشت آتا ہے، پلیٹیں واپس آ جاتی ہیں، مطلب ٹھوٹیاں کوئی اس کا حصہ ہے سالے ثواب کا، آپ چھوڑ دیں، کھیر پکانی ہے تو ایسے بھی چلی جائے گی۔ تو ماں ہوتی ہے، اماں جی فرمانے لگی تو مسئلے رکھنا اپنے کول سنے اپنے استاداں دے، جہاں جا کے نہ مینوں ٹھوٹیاں لیا کے دے، میں اپنے بزرگاں تو یہی سنیا ہے۔ تو ایک دفعہ تو مجھے بڑی مطلب تلخی ہوئی، بڑا میں مشکل سے گیا، وہ میں خرید کے لایا، لا کے میں نے پیش کی، تو اس دن میں نے تھوڑے سے، اللہ مجھے معاف کرے، سخت جملوں میں کہا، میں نے کہا اماں جی یہ کہاں سے آ گئی یہ ٹوٹیاں، مطلب اتنی دور جانا پڑتا ہے، اور پھر یہ کہ آخر بانٹنی تو کھیر ہے، کوئی اتنی بہت قیمتی شے بھی نہیں، پلیٹ اس سے مہنگی بھی ہے، بہتر بھی ہے، کوئی ضروری ہے؟ تو انہوں نے مجھے 10 روپے دیے، اور پھر مجھے ساتھ تھپکی بھی دی، سمجھ آئی کہ تھک گیا ہے، پھر میرا ماتھا بھی چوما، فرمان لگیاں پتر جدو حسین ابن علی دے نام تے کچھ ہے کسی نو دینی ہے، پھر پلیٹ واپس نہیں منگنی، پھر جو دے دیا سو۔ یہ جو ہمارے بزرگوں کے طریقے ہوتے تھے، یہ جو اس میں کیفیات ہوتی تھی، آپ دیکھیں نا،
आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 11वीं शरीफ का लंगर जमीन पे गिर गया तो जुबान से उठा रहे हैं, फरमाते हैं तुम्हें पता नहीं ये किसके नाम का है। मैं बड़े दर्द से दोस्तों से कहा करता हूं मिलाद शरीफ पे अगरचे मजबूरियां होती हैं बाज़ औक़ात, लेकिन जब इसको लंगर कहते हो इमाम हुसैन के नाम का तो खुदा रा एक दाना जमीन पे ना गिरने देना। तुम्हें पता नहीं निस्बत किसके साथ है इसकी, तुम जरा देखना इकराम किसके साथ, वो जज्बात का खास रिश्ता, वो कल्बी कैफियत न समझ आए तो फिर हजरत अबू हुरैरा का वो फरमान पढ़ो। हजरत अबू हुरैरा ये बात इमाम हसन और हुसैन की हयात मुबारका में कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी में फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं पता नहीं मुझे क्या होता है, फरमाते हैं जब भी हसन और हुसैन का नाम लेता हूं खुद बखुद मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं क्या बुलंदी है, क्या दर्जा है। ये बड़े आदमी हजरत अबू हुरैरा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। लेकिन दोस्तों बंदा बड़ा हो जाए, उसके दाएं बाएं आगे पीछे ढेर सारे लोग हो जाएं और फिर वो समझे कि मेरा अब को बड़ा ही नहीं रहा, मैंने किसी का इकराम ही नहीं करना, मेरी कोई निस्बत ही नहीं रही, अब मैं कैफियत से निकल आया हूं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकद्दस पैरों को मिट्टी लग गई। हजरत सैयदना अबू हुरैरा ने अपने सर से पगड़ी को खोला और जाके दौड़ के जब वो इमाम हुसैन के पैर साफ करने लगे तो इमाम अली मकाम ने कदम पीछे किए और पीछे करके कहने लगे हुजूर आप क्या कर रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं, मैं जवान हूं। तो हजरत अबू हुरैरा ने वो कदम और जरा कस के पकड़ लिए, कहने लगे हुसैन ना कदम पीछे करो, मैं तो खून रसूल से प्यार कर रहा हूं, निस्बत रसूल का कसम उठा के कहा। हजरत सिद्दीक अकबर ने कसम, हजरत अबू बकर तो पहले ही सिद्दीक हैं, जो पहले से सिद्दीक हैं उनको कसम उठाने की क्या हाजत, जो पहले से सिद्दीक, मेरे सिद्दीक नहीं सिद्दीक अकबर, जिन्हें रब करीम कहे कि तस्दीक करने वाले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कसम उठा के कहते हैं, कसम उठा के। मैं कहता हूं वो ज़ौक़ बहुत एहतमाम होता है 9-10 मुहर्रम को, लेकिन हमारे एहसासात में जो बातें होनी चाहिए, हमारे जज्बात में जो रंग होना चाहिए, हमारे अंदर हमारी कैफियत जो तब्दील होनी चाहिए, उनमें दिन ब दिन पोस्टों का रंग आ रहा है, सोशल मीडिया का रंग आ रहा है, तस्वीरों का रंग आ रहा है, उसमें कोई और जलवे अब दिखाई देने लगे हैं। कसम उठा के कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, मैंने कहा जरूरत नहीं, वो तो पहले ही सिद्दीक है, पर कसम उठा के कहने लगे लोगों मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे अपने हर रिश्ते से ज्यादा मदीने वाले महबूब के रिश्ते अजीज है, अपने हर रिश्ते से ज्यादा हुजूर का रिश्ता महबूब है। हजरत सिद्दीक अकबर की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे वालिद भी मुसलमान हो जाएं। फतेह मक्का पे अल्लाह ने तौफीक दी, वो मुसलमान हो गए। कुछ अजीब जज्बा था उनके अंदर, उनके बेटे मुसलमान हैं, बेटियां मुसलमान हैं, पोते नवासे मुसलमान हैं, सिहाबी हैं, 3 नस्लें। अब बड़ा शौक था कि मेरे वालिद भी आए। अब आज वालिद भी आ गए और फिर जब बिल्कुल एक शख्स सारी जिंदगी मुखालफत करे, बहस करे, हजरत सिद्दीक अकबर को बहुत सारी बातें वो समझाने की कोशिश करते हैं अपने तई, सारा कुछ और फिर अल्लाह ताला इनकलाब बर्पा करे, उसी बंदे का दिल फेर दे और एक इतनी खुशगवार तब्दीली आए, वो मुसलमान हो रहे हैं, हालात बिल्कुल बदल रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर की कैफियत देखने के काबिल है। उनका वो ज़ौक़ शौक वालिद के कलमा पढ़ने पर जब हुजूर ने देखा तो करीम महबूब फरमाने लगे अबू बकर मुबारक हो, तुम्हारे वालिद भी। और यहां एक और बात भी अर्ज करूं, जब हजरत सिद्दीक अकबर उन्हें लेके आए ना हुजूर की बारगाह में फतेह मक्का पर, तो वो बूढ़े थे, नाबीना थे। तो हुजूर ने फरमाया क्यों लाए हो? या रसूलल्लाह कलमा पढ़ना है, जरा इस पर भी गौर करना, ये भी एक अंदाज है। तो महबूब फरमाने लगे ये बूढ़े भी थे, बीमार भी थे, अगर इनका इरादा बन गया था तो मुझे बताते, मैं घर आके कलमा पढ़ा दे। कुछ चीजें और भी हैं, कुछ अंदाज और भी हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ये बुखारी मुस्लिम में है, फरमाया जिसने सफेद दाढ़ी वाले मोमिन की इज्जत की, समझे मैंने अपने रब का इकराम किया है। कुछ चीजें और भी हैं जो हमारे लिए काबिल तवज्जो हैं। तो हजरत सिद्दीक अकबर को हुजूर ने मुबारक दी, फरमाया अबू बकर बड़ी मुबारक हो, हमारे वालिद मुसलमान हो गए। तो ये उस वक्त उनकी कैफियत थी, जज्बात थे, वो रो पड़े, रो के कहने लगे या रसूलल्लाह मैं आज बड़ा ही खुश हूं,
پھر حضور کا ہاتھ تھام کے چوم کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا، میں اور زیادہ راضی ہوتا، اس لیے کہ